بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جے آئی ٹی پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ کوئی بڑے انٹرسٹنگ نکات ہیں اس کے۔ حکومت اور نیب آمنے سامنے ہو گئے ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ حکومت کے ترجمان فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا تھا کہ نیب کو نہ صرف وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کیس واپس لے لینا چاہیے بلکہ معافی بھی مانگنی چاہیے، اس پر نیب نے ریئیکٹ کیا ہے، جس پر پھر حکومت کے ترجمان نے ریئیکٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ پینل بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہمارے ساتھ موجودہ اور سابق وزیر اعظم کے ترجمان موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف سے یعنی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ترجمان جناب ندیم چند صاحب موجود ہیں۔ سر مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔ اب نہیں ترجمان، میں نے پوچھا پروگرام سے پہلے، انہوں نے کہا ترجمان کہا جائے، میں معاون خصوصی بھی کہا۔ دونوں وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان اور معاون خصوصی اور سینئر سیاسی رہنما جناب ندیم چند صاحب موجود ہمارے ساتھ۔ جناب کاشف عباسی صاحب تشریف فرما ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ترجمان جناب مصدق ملک صاحب موجود ہیں۔ ہم نے سوچا کہ جب دو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں تو ایک اور وزیر اعظم کے ہی ترجمان کو رکھا جائے، تو ہم نے ٹیم سے میں نے کہا کہ یار یوسف رضا گیلانی صاحب جو وزیر اعظم تھے ان کے ترجمان کو ہی بلاؤ۔ انہوں نے کہا تو فواد چودھری صاحب تھے، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے پیپلز پارٹی سے پھر پرور شاہ صاحبہ کو زحمت دی ہے۔ پرور شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کاشف بھائی پہلے ذرا ایک کامنٹ اس پہ کر دیں، یہ آپ نے جے آئی ٹی کا بھی ڈیسیشن آیا ذرا تفصیلی۔ احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی، آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس جے آئی ٹی میں عدالت نے ہلکا ہاتھ رکھا ہے، وہ ایسے کہ اس میں یہ لکھا ہے جو کہ میں نے بھی پڑھا کہ کیسز نیب کو فوراً بھیج دیے گئے، نیب اگر مناسب سمجھے تو بالکل ریفرنس دائر کرو اور سب کچھ کرے، جبکہ ہماری کیس میں تو نیب کو کہا گیا تھا کہ آپ ریفرنس دائر کریں، ایک سٹیج سکپ کر دیا گیا تھا۔ کیونکہ میرا خیال ہے جو فرق ہے نا دونوں کیسز میں، میاں صاحب کے کیس میں پوری ہیرنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ کی۔ پہلا جب فیصلہ آیا، جب جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی پہلا فیصلہ نہیں تھا، اس سے پہلے ایک مکمل ہیرنگ ہوئی تھی اس میں نااہل ہو گئے، جس میں 2 ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ہمارے کاغذ میں تو میاں صاحب نااہل ہیں، آج ہی نااہل ہیں۔ 3 نے کہا نہیں، اس میں کیونکہ اسٹیٹ کچھ کوسچنز آف فیکٹ ہیں تو اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس انویسٹیگیشن کے لیے یہ جے آئی ٹی کو بھیجا گیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ بنیادی فرق تھا کہ اس کیس میں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب نے خود لکھا تھا سپریم کورٹ کو کمیشن بنانے کے لیے، ٹی او آرز انور زید جمالی صاحب نے لکھا کہ ٹی او آرز ٹوتھ لیس ہے کمیشن، ہم اس میں نہیں کام کر سکتے۔ صحیح ہے۔ پھر آخر میں 1 نومبر کو یہ کہا گیا کہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، حالات خراب ہے پاکستان کے سیاسی، تو ہم سن لیتے ہیں اگر آپ ہمیں اجازت نہیں، تو پھر یہ کیس سنا گیا تھا 184(3) کے تحت۔ آپ اسے اگری کرتے نظر نہیں آئے مجھے اپنی معنی خیز مسکراہٹ سے؟ میں تو ویسے ہی کاشف عباسی صاحب کے سامنے مسکرا ہی سکتا ہوں یا رو سکتا ہوں، تو میں ہمیشہ چوز کرتا ہوں یہ رلاتے ہیں، میں رونے جی چاہتا ہے رونے کو مگر ہنستا ہوں۔ وہ تو جن کے یہ ترجمان ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، ان کو تو حالات رلا رہے ہیں اور ان کا مطلب رونے سے نہیں ہے رلانا، رل جانے سے ہے۔ تو 2 ہی نہیں میرا خیال ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس میں بھی امتیاز برتا گیا؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے تمام سلسلہ، ایک قانون ہے ملک کا جو ہر ایک کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر نیب کے اندر آپ کوئی چیز بھیجیں تو پہلے شکایت جاتی ہے، چاہے سپریم کورٹ ہی شکایت کیوں نہ بھیجے، اس کے بعد ایک انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن ہوتی ہے، انویسٹیگیشن کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ استغاثہ دائر کرتے ہیں۔ یہ اسٹیپس ہیں۔ اس پرٹیکولر کیس کے اندر فار واٹ ایور ریزنز، جیسا کہ عباسی صاحب نے بتایا، ان کو کون ڈسپیوٹ کر سکتا ہے، وہ تمام اسٹیپس جو ہیں وہ نہیں ہوئے شکایت کے بعد۔ میں نہیں جانتا جی، کیونکہ انسٹرکشن تھی میرے خیال میں، سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ 90 دن میں استغاثہ دائر کریں، تو برحق ہے جی، سپریم کورٹ نے جو کہا وہ ہو گیا، وہ استغاثہ دائر ہو گیا۔ لیکن یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، جو آپ نے اٹھایا ہے، جو احسن اقبال صاحب نے اٹھایا ہے، جس کی ایکسپلینیشن عباسی صاحب نے دی ہے، وہ سوال وہ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ فرق تھا۔ جی میں فرق تو وہی ہے، اور یہ فرق تھا تو صحیح بات ہے، وجہ یہ تھی یا نہیں معلوم، لیکن دیکھیے جے آئی ٹی تو ابھی بھی بنی ہے نا، جے آئی ٹی کی رپورٹ تو اب بھی آ گئی ہے سامنے، تو پھر یہاں پہ بھی ریفرنس اس انداز سے ہیرنگز نہیں ہوئی ہے نا اس والے میں۔ دیکھیں یہ بھی ممکن تھا جب جے آئی ٹی ان کے کیس میں بنی، عدالت تو ہو سکتا ہے جے آئی ٹی کے بغیر ہی فیصلہ کر دیتی ہے، اگر ایک جج اور ادھر چلے جاتے تو 3-2 کا فیصلہ میاں صاحب اسی طرح نااہل ہو جاتے ہیں۔ اور بات یہ کہ میاں صاحب نااہل تو ہو چکے تھے، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ کہ اس کے بعد جو نیب نے مقدمات کیے وہ تو علیحدہ ہیں، یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو میاں صاحب کو سزا دینے کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ قانون میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اس قانون میں جو سٹیپس ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، جو نہیں ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے، فیصلہ عدالت کا۔ وزیر اعظم صاحب کے جی میں مصدق بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے میرے خیال جے آئی ٹی کو چیلنج بھی نہیں کیا تھا، دوسرا جے آئی ٹی کی جب پہلی رپورٹ آئی، جب معاملہ جے آئی ٹی کے پاس بھیجا گیا تو مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی تھی،
وہ مٹھائیاں پتہ نہیں اس وقت. آج اب میں رانو کو مٹھائی نہیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ چند صاحب ایک منٹ جی چند صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر مٹھائی ویسے جو گلے پڑی ہے نا آپ کی, نہیں سر میں یہ کہتا ہوں مٹھائیوں والی فوٹو میں کہ ڈاکٹر صاحب لے کے گئے تھے وزیر اعظم ہاؤس. بڑی ہوں گے اندر وہ ٹھیک ہے آج اگر فیصلہ غلط تھا تو نہیں ذرا موجود تو لگے نا مٹھائی ہاتھ پروگرام میں تو آگے چلے. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے اس فیصلے نے ہمارے قائد نواز شریف صاحب کے موقف پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ پروگرام چلے گا کیسے. سر ذرا لگائیں, میری طرف سے بھی فرمائش ہے کہ وہ لڈوؤں والی تصویریں لگائیں ذرا, میرے بھائی کا دل بہل جائے. مصدق صاحب کی خاطر اب تو چلانا پڑے گا, چلانا ہی چاہیے آپ کو. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے سائد آئین کی وہ لائن بھی دکھا دیں کہ جو مٹھائی کھائے اسے انصاف ملے یا نہ ملے, یہ بھی لگا دیں. لکھا ہونا چاہیے کہ اگر کسی نے مٹھائی کھائی ہے تو اس کے بعد نہ انکوائری. مٹھائی کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے. میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں وہ میری بھی تو گزارش سن لینا. صرف چند صاحب وہ تو بولے ہی نہیں ابھی تک. میں تو آپ نے وزیر اعظم کی پھانسی پر مٹھائیاں کھائی ہیں اور کھلائی ہیں 4 اپریل آپ یہ تو خدا نہ خاصا کچھ بھی کیس نہیں تھا اس کے مقابلے میں. یہ تو تاریخ کون سے وزیر اعظم آپ نے تو بدل دیے. شہید ذوالفقار علی بھٹو دیکھیں شہید صاحب کی بات میرا موقف تو میں تو آپ کے پاس ایک شہید ہیں, غازی ہیں, مجھے کیا پتا آپ شہید کی بات کر رہے ہیں غازی کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, اب میں آپ جماعت اسلامی سے اگر نون لیگ میں دیکھیں موقف ایک ہی ہوتا ہے. میں تو آج بھی دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب آپ بہت مائنڈ کر گئے مٹھائی والی بات. ڈاکٹر صاحب بچانا میں معذرت چاہتا ہوں میرے بھائی, اگر لگی یہیں پہ ہے مگر چند صاحب کی لگائی ہوئی ہم برا نہیں میں معذرت چاہتا ہوں اگر میرا بھائی مائنڈ کر گیا. میں تو تاریخ کے ایک واقعہ کا ذکر کر رہا ہوں. آپ نے جے آئی ٹی کو چیلنج کیا, پھر آپ نے مٹھائیاں تقسیم کی. لیکن جے آئی ٹی تو ایک اور فرق کیا ہے پھر دیکھیں, جب یہ کورٹ نے دونوں پارٹیوں سے پوچھا تھا کہ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم یہ کیس اٹھاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو یکم نومبر لاک ڈاؤن والے دن انہوں نے مینٹینیبلٹی بھی چیلنج نہیں کی اس کی. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ یہ کیس سن لے, ہمیں اعتراض نہیں ہے. سو آپ نے بجائے اس کے کہ یہ جاتے اور کہتے کہ جی 184(3) کے تحت یہ نہیں ہو سکتا, کوسچن آف فیکٹ ڈسپیوٹڈ ہے, اس کیس کو پراپر فورم پہ جانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہیرنگ کہہ رہے تھے فورم بناؤ تو جواب دے میرا بناؤ. لیکن سوال مختلف ہے نا یار. آپ نے جو سوال پوچھا ہے, سوال آپ نے یہ پوچھا ہے شروع میں کہ یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے کہا کہ طریقہ کار کر کے دیکھیں. لیکن ایک چیز ایڈ کر لیں, میں کرنا ایک پروسیس جو بھی ہو وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. یہ بھی دیکھیں, یہ بھی تاریخ پھر اس کو اسی طرح دیکھتی ہے جب آپ نے ادھر نہیں کیا تو بہتر ہے کہ پروسیس ایسا کریں. بے نظیر صاحبہ بھی کئی عدالتی فیصلوں کو باقاعدہ کمپیئر کرتی رہی ہیں کہ کب جب ان کی گورنمنٹ اڑی تھی تو عدالت نے بحال کیا تھا, کل جب ان کی اڑی تھی تو بحال نہیں کیا تھا. تو بے نظیر پروسیس میں پھر نظریاتی بیانیے بھی نہیں چینج ہونے چاہیے نا. پولیٹیکل جو ٹاپ کے لیڈرز ہوتے ہیں, بیانیہ کس کا تبدیل ہوا؟ خلا سے زمین پر آنے کا سفر جو تیزی سے طے کیا گیا. میاں صاحب کا بیان ہے تبدیل نہیں ہوا, خاموش ہو گئے وہ. اور شہباز صاحب کا بیان ہے تو تھا ہی پہلے دن سے. پارٹی لیڈر تو ٹاپ کے یہاں تو کہہ دیں کہ ان کا بیانیہ اور شہباز شریف صاحب کا بیانیہ مختلف ہیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں. یہ تو روزے روشن نہیں میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی جماعت. وہ ڈاکٹر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں یہاں تک کہ نعرہ یہ بنایا ووٹ کو عزت دو, خدمت کو ووٹ دو. نواز شریف, شہباز شریف, یہ نعرہ کیا تھا؟ دیکھیں یہ تو آپ ریسکیو کر رہے ہیں نا, یہ تو آپ ریسکیو کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں بالکل دو الگ الگ نظریات ہیں. یہ مانے یا نہ مانے یہ بتا دیں. لیکن ایک بات بتائیں وسیم, اس میں سوال یہ ہے کہ اگر میاں صاحب کہتے نہیں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ہی پارٹی الیکشن میں جائے گی, شہباز صاحب کچھ کر سکتے تھے؟ مگر اسی کے ساتھ گئے. ووٹ کس کو ملے؟ اسی کے ساتھ گئے. نواز شریف مریم صاحبہ کو, شہباز صاحب. نہیں دیکھیں ایسا نہ. اچھا میں اس سے پہلے وزیر اعظم نہیں میں وزیر اعظم صاحب کے ترجمان سے آپ حملہ گزارش میں آپ چند صاحب کہیں گے میں خاموش ہو جاؤں گا. وزیر اعظم کا نہیں, پھر میں چند صاحب سے سوال نہیں, پھر میں بولوں گا. اگر آپ کہیں وزیر اعظم کے ترجمان, وزیر اعظم کے ترجمان سے سوال کریں. وزیر اعظم کے ترجمان صاحب یہ بتائیے گا, عدالت نے یہ کہا تھا کہ جناب نام بلاول صاحب کا کم سے کم مراد علی شاہ صاحب کا نکال دیا جائے. کابینہ کا اجلاس ہو, انہوں نے کہا نہیں, تفصیلی فیصلے کا ہم انتظار کر رہے ہیں, اس کے بعد دیکھیں گے. اب اس فیصلے میں لکھا ہے, اب کہیں گے تو میں کوٹ ان کوٹ پڑھ کے سنا دوں گا کہ یہ نام نکال دیے جائیں. تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کہ مطلب یہ لیکن کل میرے خیال کیبنٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. فیصلہ ہو جائے گا کل نکالیں گے, کل اعلان ہو جائے گا. میں کیبنٹ کے اب تو اعلان ہی ہے بھائی, ترجمان ہے, پوچھ لیں. میں نے ان کی ترجمانی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال ڈال دیا. اچھا بریکنگ لگ جائے گی, میں ٹکر بنے گا. میں ترجمان بننے سے پہلے اس کے اوپر اپنی رائے دے چکا ہوں.
ٹاک شو کے اندر. وہ کیا تھی؟ وہ جو بھی تھی سب کے بتا سامنے دینا یار ہمیں بھی. وہ میں نے کہا تھا کہ میں سمجھتا ہوں بلاول کا نام نہیں ہونا چاہیے تھا. میں ترجمان بننے سے پہلے ایک اپنی رائے دے بلال چکا شاہ صاحب کا نام بھی نہیں ہونا. دیکھیں میں آپ تو شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان فرق کو ڈرتے ہیں نا بیان کرتے ہوئے. میں تو کھل کے بیان کرتا ہوں. آپ کر سکتے ہیں نا اب آپ پہلے آپ بھی نہیں کرتے. تو ایک اور بات بھی بتائیں, ترجمان وزیر اعظم کا کیا خیال ہے, حکومت پاکستان کے ترجمان کا یہ خیال ہے کہ نیب کو وزیر اعظم پاکستان کے خلاف جو کیس ہے نہ صرف واپس لینا چاہیے بلکہ معافی مانگنی چاہیے. کیا ترجمان وزیر اعظم کا بھی یہی خیال ہے جو حکومت پاکستان کے ترجمان کا وزیر اعظم پاکستان سے متعلق خیال ہے؟ میرا وہ خیال ہوگا جو پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہیں گے. وہ کیا ہے؟ ابھی تک مجھے انہوں نے اس بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ہوئی ان کے ساتھ. تو پھر آپ کیسے میری ڈسکشن نہیں ہوئی. میری ڈسکشن ابھی یعنی ابھی تک فواد چودھری والا بیان قائم ہے. تو فی الحال ہم اسی کو آخری سمجھیں. مارکیٹ میں وہی ہے, وہ فواد چودھری کا ہی ہے. مارکیٹ میں وہی بیان اس لیے میں سمجھ وزیر اعظم کا تو کوئی ورڈ نہیں, تو پھر اپنی رائے دے دیں آپ کہ نیب کو معافی مانگنی چاہیے کہ یار سوری ہم یہ کیس کیا کر رہے ہیں. ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. ہمارا موقف تو پہلے دن سے ہے کہ نیب ہمارے زیر اثر نہیں ہے. جب ہمارا یہ موقف ہے تو میں نیب کو ڈکٹیشن کیسے دے سکتا ہوں؟ میں فواد صاحب کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ فواد, میں فواد تو نہیں ہوں نا. میں فواد انفارمیشن منسٹر ہے. حماس کی حکومت کے ترجمان ہیں, دیکھیں پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں. آپ ان سے اس بیان چلا لیں. اب یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا, میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میرے سے وہ سینئر ہیں, وہ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے. کاشف میں اس لیے سوچ رہا ہوں پارٹی نے ڈینائی کر دیا, اس کے پیچھے ہٹ گئی تھی پارٹی نے. میرے پاس یہاں پر دورانی صاحب آئے, انہوں نے کہا جی بالکل نہیں, جس طرح باقیوں کے لیے قانون ہے اس طرح وزیر اعظم کے لیے بھی قانون ہے. وزیر اعظم اس میں کوئی حکومت پاکستان علی محمد خان نے دورانی صاحب ابھی ہیں تو فواد صاحب بیان کیوں دے رہے ہیں پھر؟ نہیں, دورانی صاحب ترجمان ہیں اور میرا اسی طرح تھا جس طرح مریم صاحبہ اور آپ. نہیں وہ تو بات سمجھ آتی ہے, لیکن دورانی صاحب تو وزیر اعظم کے ترجمان ہیں نا. میرے تو وہ دوست ہیں بڑے اچھے, یہ بھی دوست ہیں, دونوں ہیں. ہاں دونوں ہیں نا ترجمان. دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون شہباز شریف کو اندر کرے اور کہیں کہ جی پرائم منسٹر کا کیس ختم ہو جائے. ایسے نہیں ملک. ٹھیک, آپ اللہ شاہ صاحب بھائی بتا دیں, یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا. بظاہر تو آپٹکس کے حد تک بھی, حالانکہ میری رائے یہ ہے, آپ بھی اس پہ بعد میں ایڈ کیجیے گا, کہ یہ والی جے آئی ٹی اور وہ والی جے آئی ٹی میں مجھے تو زیادہ کھلا کیس اس جے آئی ٹی میں نظر آتا ہے, پیپلز پارٹی والے. میری کیا رائے ہے, خود شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ اس کے سامنے تو نواز شریف کی جے آئی ٹی کو لگتی نہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بظاہر آپٹکس کے تک لگتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف کا ورڈ شاید صحیح نہ بھی ہو, تو بہرحال ابھی آپ کے پاس موقع ہے, یہ عدالت جائے, نیب جا رہا ہے یہ معاملہ, اب آپ وہاں پر اپنی صفائی دیں گے. بلاول کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کا کہہ دیا, مراد علی شاہ کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کا کہہ دیا. پیپلز پارٹی کو اب گورنمنٹ سے جو تحفظات ہیں وہ تو آپ نے بیان کر دیے. نیب کے ادارے سے اور عدالت سے جہاں پر فار آل پریکٹیکل پرپسز یہ کیس چلنا ہے اب آگے, اس پر تو کوئی آپ کو اعتراض یا شک نہیں ہے نا ان دو اداروں کی شفافیت پر؟ دیکھیے جس حد تک اعتراضات تھے وہ بیان ہو چکے. جے آئی ٹی جب انویسٹیگیٹ کر رہی تھی, میرے خیال میں 2 دفعہ انہوں نے بلایا زرداری صاحب کو, اور اس 2 دفعہ کے بعد ایک رپورٹ بنی. اور اب میں اس کو یہ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن کہوں گی کہ پھر جو کچھ وزراء نے, چند وزراء نے جن کا نام آپ لے رہے ہیں, وہ تو میں نے اسی لیے پہلے کہہ دیا کہ حکومت کے حوالے سے تحفظات ظاہر کر چکی ہیں. میں تو عدالت اور نیب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. جی میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں. نہیں دیکھیں, اب اس بات پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نیب کے ساتھ اگر تحفظات ہوں بھی تو ہم پیش نہیں ہوں گے, یا ہم اس قانونی پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے, یا ہم اس سے فرار کا راہ اختیار کریں گے. یہ نہیں کہہ سکتے. تحفظات ہیں یا نہیں نیب پر آپ کے؟ تحفظات ہر انسان کو ہوتے ہیں. تحفظات ہمارے جیسے ملک میں بہت سی باتوں پہ ہو سکتے ہیں, لیکن ان تحفظات کے باوجود ہم ان تحفظات کی آڑ میں چھپ کے اس قانونی پروسیس کو ایویڈ نہیں کریں گے. اور نیب پر تحفظات ہیں آپ کو, لیکن پیش ہوں گے. جہاں جہاں نیب نے بلایا وہ ضرور وہاں پیش ہوں گے, اور جو ان کے پاس شواہد ہیں یا اپنی ڈیفنس میں باتیں ہیں وہ ضرور وہاں وہ پیش کریں گے. اس کے بعد پھر نیب پہ ہے اور عدالتوں پہ ہے کہ وہ کس کو گنہگار سمجھتی ہیں. ہم لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ نہیں ہے جس نیب پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت کا اعلی کار ہے, حکومت کا تو خود پھٹا پڑا ہوا ہے اس نیب سے. اب بات پریس ریلیزز اور ٹویٹس تک آ گئی ہے. اگر نیب اور گورنمنٹ کا مکمکہ ہے, بات کو پھیلانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ آپ مجھے وسیم بادامی صاحب یہ بتا دیجئے. یہ امپریشن آپ کی بات مان لیں یا چلیں حکومت کی مان لیں کہ غلط ہے, لیکن اس امپریشن کو
پختہ کرنے، اس کو سیمنٹ کرنے کا کس کا سب سے بڑا رول ہے؟ آج آپ دیکھیے فواد چودھری صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں، ان کے بیان کی وجہ سے کتنی سبکی اٹھانی پڑی ہے حکومت. مطلب ان کا ایک بیان جو کل انہوں نے پتہ نہیں کس لے میں جا کر سندھ میں ان کو کوئی بخار چڑھا، انہوں نے یہ بات کہہ دی، آج ان کی وجہ سے مطلب وہ بیان میں دکھا بھی دیتا ہوں. چلو وہ ذرا دکھائیں جی، وہ آج فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کے، آج کیا کہا ہے دکھا دیں ذرا. ہم نے یہاں پہ مراد علی شاہ صاحب کے جانے کی بنیاد رکھ دی ہے. اب انہوں نے کب جانا ہے اور پیپلز پارٹی خود فیصلہ کریں. اگر وہ تبدیل نہیں کرتے ہیں تو پھر عمران خان فیصلہ کریں گے کہ کب انہوں نے اس گیس کے غبارے سے ہوا نکالنی ہے. گورنر راج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں پر سندھ میں بھی تبدیلی جو ہے وہ آئینی تبدیلی ہو. انشاءاللہ عوام جس طرح باقی پورے پاکستان نے تبدیلی کی لہر دیکھی ہے، سندھ بھی تبدیلی کے بالکل دہانے پر ہے. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ممبران کے تعاون سے انشاءاللہ سندھ میں تبدیلی لے کے آئیں گے. اس پر تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فواد صاحب سے پوچھیں بھائی ان کا بیان ہے، میں کیا بتاؤں. دیکھیں تبدیلی انہوں نے میں ترجمان صاحب سے بیان جواب لے کے دیکھیں آپ ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی کلیئر ہے کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل کام نہیں ہوگا. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی جاتی ہے تو یہ کانسٹیٹیوشن ہے. اگر ود ان ہاؤس چینج کسی بھی جگہ پہ ہوتی ہے تو اس کو آپ کانسٹیٹیوشن سے باہر تو نہیں نکال سکتے. اگر کوئی ممبران خود کہیں، بہرحال میرے خیال میں وزیر اعظم آفس سے یا فیڈرل کی طرف سے ایسی کوئی موو نہیں ہے، ایسی کوئی موو نہیں ہے. اس بیان سے کیا تاثر مل رہا ہے جو حکومت پاکستان کے ترجمان وہ جو وہاں کے، اور یہ بیان ایک دفعہ لے میں نہیں دے دیا، کل بھی دے چکے تھے. یہ بیان کل بھی دیا. وہاں کے چیف منسٹر جو ہیں وہ بھی پرسنل فواد کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ بھی بات کر رہے ہیں. جب منسٹر کو جاتا ہے کسی ٹور پہ، جب باتیں ہوتی ہیں تو پھر سیاست میں باتیں، حکومتی ترجمان ہے. دیکھیں میری بات سنیں، آفیشیل ترجمان ہے، آفیشیل ترجمان ہے، پاکستان کے اسپوکس پرسن ہے جو ریپیٹڈلی یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ بھی نہیں ایک دفعہ کہہ دی ہو کسی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. دیکھیں حکومت، میں آپ کو 5 بیانات تو گنوا سکتا ہوں، 2 فواد صاحب کے، خرم شیر زمان صاحب کا اور باقی. میں تو اس بیان پہ آپ بحث کی ضرورت کیا رہ گئی ہے؟ اس کے اوپر کوئی نو کانفیڈنس موشن آ گیا ہے؟ نہیں، سوال یہ ہے کہ اسی آن دا کانٹرری آج اپوزیشن کا اتحاد میں آپ کو 4 بیانات وہ بھی گنوا سکتا ہوں کہ ہم سندھ حکومت نہیں گرا رہے. تو گورنمنٹ کی پوزیشن کیا ہے یہ تو بتا دیں. اپوزیشن کا گورنمنٹ کی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری. کسی گورنمنٹ نہیں گرایا. نہیں بالکل گورنمنٹ گرایا. جو فواد چودھری نے کہا ہے وہ جس کنٹیسٹ میں کہا ہے اس کنٹیسٹ میں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو وہ انہوں نے بتا دیا اس کا بیک گراؤنڈ. اب میں کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ ایک غبارے کی طرح ہے، پن ہمارے پاس ہے، جب چاہے ہوا نکال دیں. مراد علی شاہ چلے جائیں ورنہ عمران خان فیصلہ کریں گے اس غبارے سے ہوا کب نکالنی ہے. دیکھیں وہ یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو نیب کے اندر جو کیسز اب آپ ترجمان فواد چودھری لگا دیں. آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو فواد چودھری کی ترجمانی زیادہ کرنی پڑے گی. میری بات سنیں، مجھے بات تو کرنے دیں، میں کر لوں گا. مورالٹی کی بنیاد پر، مورالٹی کی بات کی بنیاد پہ جس پر کیسز بنے وہ ریزائن کر رہی ہے. یہ ایک بات چل رہی ہے مورالٹی کی جو نون لیگ کے دور سے چلی آ رہی ہے، وہ اس بنیاد. یہ تو آپ کا ہی مطالبہ ہے نا، وزیر اعظم صاحب کا بھی ہے. یہی فواد چودھری کا بیک گراؤنڈ یہی ہے. رہ گئی بات پروسیجر کی، پروسیجر کا تو ابھی کام شروع ہی نہیں ہوا. ابھی میں ایک پروگرام میں تھا تو ایک نے کہا جی ہم اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لا رہے ہیں. میں بھی آج یہ جو چمڑی دمڑی بچاؤ اتحاد ہوا ہے تو اس کے اوپر ٹھیک ہے. میں بس اب بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد یہ چمڑی دمڑی اتحاد سے شروع کرنا کہنا چاہوں گا. دیکھیں آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں. جس ملک میں آپ کو پریشان لگا؟ ہاں تھوڑا. اچھا، جس ملک کا وزیر اعظم خود بولے کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ خاصا ہے لیڈرشپ کا، جس ملک کا وزیر اعظم خود کہے کہ میں نے تو سیاسی بیان دیا تھا، تو اس ملک کے اگر وزیر اعظم کے ترجمان کوئی ادھر کی بات کرے، کوئی ادھر کی بات، فیصل واؤڈا بولے کہ کالا قانون ہے 18ویں ترمیم، میں نے گورنر کو کہا تیار ہو جا، آپ کو اضافی ذمہ داریاں دی جائے، تو کیا حرج ہے؟ وزیر اعظم نے خود جب کہ عمران بھائی تیار ہو بھی گئے تھے، انہوں نے موڈ بنا بھی لیا. کوئی نہ پوچھے، میں ڈاکٹر صاحب سے حیران ہوں، کوئی نہ پوچھے. دیکھیں نا آدھا پروگرام انہوں نے اسی پہ لگا دیا، فواد کے بیان ترجمان. کوئی نہ پوچھے کہ اداروں کا ستیہ ناس آپ جو کر کے گئے 35 سالوں حکمرانی کا کوئی حساب نہ مانگے. کوئی ان کی پرائیویٹائزیشن کے فراڈ کا، بینک بیچنے کا، ادارے
سارے بیچنے کا حساب کوئی نہ مانگے. بالکل جی. ایگریکلچر کے اوپر جو کاٹل آپ نے جس ملک کا جو ستیہ ناز کیا ہے کوئی نہ پوچھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عوام پس رہے ہیں. آپٹکس پہ کھیل رہے ہیں آپ. ہم کھیل رہے ہیں. جس طرح ہم کس پہ کھیل رہے ہیں؟ کھلا بھی رہے ہیں آپ کو. میں حیران ہوں. کوئی نہ پوچھے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب حسین صاحب نے کیا کہا تھا یاد ہے آپ کو کہ پہلی فیز آپ ملک کا ہر ادارہ سنگل ٹینڈر کی بات کرتے ہیں. آپ سنگل ٹینڈر کی بات کرتے ہیں. ہر ادارے کے آپ ٹینڈر آپ نے سنگل کیے. موٹر وے آپ نے گروی رکھے. ٹینڈر کے نہ ذکر کرے خدا کا واسطہ. میں ایک سنگل ٹینڈر کا ذکر نہیں کرنا اور کسی وزیر کے بیٹے کو $3 ارب کا پروجیکٹ مل جائے سنگل ٹینڈر پہ, یہ ذکر نہیں کرنا اس پروجیکٹ کے اندر. سنگل ٹینڈر سے ویسے پہلا جو جملہ پہلی جو بات میرے ذہن میں یاد آئی وہ یہ رضا داؤد صاحب کی کمپنی آئی ایک ہی کمپنی رہ گئی. لیکن مصدق صاحب آپ سے میں نے پوچھنا ہے کہ اگر یہ یو ٹرن ہے تو یہ پھر تو یو ٹرنز کی ماں ہے, سب کچھ ہے کہ گھسیٹوں گا, لٹاؤں گا, نچاؤں گا اور ہاتھ ایک ہو گئے ہیں ملک کے بہترین مفاد. یہ کیا ہے پھر اس یو ٹرن کے مقابلے اب آپ بریک پہ واپس آتے ہیں, آ رہے ہیں واپس. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پروڈیوسر صاحب زیادہ دور کی بات نہیں ہے, شہباز شریف صاحب کچھ فرمایا کرتے تھے زرداری صاحب کے بارے میں, وہ دکھا دیں ذرا پہلے ایک دفعہ دکھا سکے. اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی, پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے. اور زرداری تمہیں کیا پتا کہ قوموں کی غیرت کیا ہوتی ہے. خود سیٹ خالی کر دو, پیسے ہمارے حوالے کر دو, وگرنہ تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے. تو جو عمران خان صاحب کے بھائی آپ نے بیانات گنوائے وہ تو تھے یو ٹرن, یہ کیا تھا؟ دیکھیں اس کے اوپر تو ابھی بھی ہمارا جو کل الحاق ہوا ہے تو پھر آج جو ہے وہ کیا ہے؟ نہیں میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں کل جو دوبارہ سے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے, اتحاد ہو گیا, اتحاد ہے یا جو بھی آپ زرداری صاحب نے کہا اتحاد کا لفظ استعمال ہو گیا, کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے اندر بڑی واضح شکل میں کیا بات کی گئی ہے. اس میں واضح شکل میں کہا گیا ہے کہ نیب کے تمام جو کیسز ہیں یا احتساب کا جو معاملہ ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اندر 3-4 چیزوں پر بات ہوگی جو ملک کے اندر اس وقت معاشی سچویشن ہے اس کا, ابھی اسپیشلی بالخصوص یہ جو بجٹ کے حوالے سے, یعنی اگر شہباز شریف صاحب زیر حراست نہ ہوتے اور پیپلز پارٹی کی JIT میں نہ آتی تو بھی آپ نے اتحاد بنانا ہی تھا. دیکھیں تو اتفاق ہے کہ یہ بھی ہو گیا. دیکھیں JIT سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت شروع میں ہم ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی ہیں تو ہم نے تب بھی اسی طرح کا ایک اتحاد بنایا تھا جس میں تو یہ زرداری صاحب کرپٹ ہیں کہ نہیں ہے کسی چیزوں میں نہیں جانتا. یہ تو نیب کو فیصلہ کرنا ہے, عدالت کو فیصلہ کرنا ہے, شہباز صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, زرداری اپنے میرے بھائی عمران خان صاحب کو فیصلہ کرنا ہے, سب کو فیصلہ کرنا ہے. چند صاحب ایک ہی ہو گئے ہیں آپ. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے یہ یو ٹرن نہیں ہے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ اتحاد ہوا تھا جب شروع میں جس بنیاد کے اوپر ساری پارٹیز اسمبلی میں آئی تھیں. اس وقت تو کوئی اس طرح کی نیب کے مقدمات نہیں چل رہے تھے زرداری صاحب کے اوپر. اس وقت بھی اسی طرح کا اتحاد ہوا تھا, ساری پارٹیز بیٹھی تھیں. یہ شہباز صاحب کو ووٹ نہ ڈالنے پر جو پیپلز پارٹی کہتی تھی اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے باقی جی بالکل ٹھیک کہتے تھے. اور میں ابھی بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور یہ بھی کہ اگر اب ہم نے آپ کا ساتھ دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا, یہ زرداری صاحب نے کہا. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ وہ تو رب جانے کہ اس نے معاف کیا کہ نہیں کیا, رب جانے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ضروری نہیں کہ ہر چیز پہ ہمارا مکمل اتفاق ہو. 2 مختلف پارٹیز ہیں. ہمارا خیال ہے کہ لیکن اب آپ اس بارے میں کنفیوز ضرور ہو گئے کہ پتہ نہیں آصف زرداری صاحب کرپٹ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں. آصف زرداری صاحب کی کرپشن کا معاملہ تو آپ کے خدا کے اور عدالت کے درمیان ہے. تو شہباز صاحب کیوں ARY کا تو شہباز صاحب پیٹ پھاڑ کے کیا نکالنے والے تھے $, وہ پتہ ہے آپ کو کنورژن ریٹ ہی بتا دیتے $60 ملین, پھر کہتے تھے پتہ ہے آپ کو یہ کتنے ہوتے ہیں, یہ $6 ارب ہوتے ہیں. $60 ملین. ہاں شہباز صاحب کے مطابق وہ $100 کا جب ڈالر اس وقت کے حساب سے. تو کرپٹ ہیں وہ نہیں ہے. آج کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ فیصلہ تو عدالت کو کرنا ہے. تو شہباز صاحب نے فیصلہ کیوں کر دیا تھا پہلے, غلط کیا تھا؟ شہباز صاحب کو آپ کو بلا کے پوچھنا ہوگا. یہ کمال, میاں صاحب نے بھی کیا ہوا یہ فیصلہ. اور میاں صاحب تو اسٹیٹمنٹس بھرے پڑے ہیں, صحیح بات ہے. اب اور پلوشا صاحبہ یہ بات پر گورنمنٹ کو یو ٹرنز کا تانا دینے والی پیپلز پارٹی نے بھی
ایک تو یہ کہ خود نواز شریف صاحب کی جے آئی ٹی پر کیا کچھ نہیں کہا, آج اپنی جے آئی ٹی پر ان کا موقف ہی الگ ہے, اور اب اس نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گئے جن کے بارے میں آپ نے کیا کیا نہیں کہا, یہاں تک کہا کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اگر ہم نے ان کا ساتھ دیا. دیکھیے بات دراصل یہ ہے, میں نے کل آپ ہی کے پروگرام میں اور چند صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے یہ کہا کہ یہ آئیڈیولوجیکلی ابھی بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں, بہت سی باتوں پر اختلافات ہوں گے, اور یہ کوئی نظریاتی طور پر ایسی پارٹیز نہیں ہیں کہ یہ جن کی ایک سی مشترکہ اقدار ہوں, بہت مختلف پارٹیز ہیں. لیکن یہ جو اتحاد ہوا ہے, میں اس کو اتحاد کہوں گی, زرداری صاحب نے اس کو اتحاد کہا ہے, یہ شاید آئندہ چند دنوں میں اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے, اس کا کوئی نام بھی ہو, اور وہ جو کمیٹی بنے گی وہ پھر اس پہ غور کرے گی, اور پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ایکسپینڈ ہو, اس تمام باتیں. معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی نے اس کو نام دے دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اس جے آئی ٹی کو, کیا کہہ رہے ہیں آپ, سوری, پی ٹی آئی نے اس اتحاد کا نام رکھ دیا ہے, آپ اپنا اعلان کر دیجیے گا بعد میں. انہوں نے کہا الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن. دیکھیے پی ٹی آئی میں کس نے کیا ہے, کتنے ترجمان ہیں, کس کی بات کریں. اب دیکھیں ابھی چند صاحب سے پوچھا, کہتے ہیں فواد چودھری صاحب سے پوچھیں. میں فواد چودھری صاحب کی باتوں کو نہیں سمجھتی کہ ہمیں ان کو سیریس لینا چاہیے. وہ جو باتیں کر رہے ہیں اس سے بالکل ہی مختلف بات آج شاہ محمود قریشی صاحب کر رہے تھے ای سی ایل پر نام نکالنے کے. دیکھیے میری بات سنیں, جے آئی ٹی پر آپ نے مجھ سے سوال کیا, ذرا سیریس ٹاپکس پہ آتے ہیں. آپ نے کہا ان کی جے آئی ٹی پر اعتراض. بات یہ ہے کہ ہمیں اس جے آئی ٹی پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, اس کے سامنے پیش ہوا. ہمیں اس کے پری میچور لیک ہونے پر, اور ٹاک شوز میں عدالتیں لگانے پر, اور ٹاک شوز میں کنوکٹ کرنے پر, اور اس جے آئی ٹی میں اکاؤنٹیبلٹی کا اسسٹنٹ ہو, جو شاید پہلی دفعہ اس ملک کی ہسٹری میں ہوا ہے, جو مراد بھی لے رہا ہے, آفیسز بھی لے رہا ہے. اس کے بعد وہ انٹیریئر منسٹری جو وزیر اعظم صاحب کے پاس ہے, اس کے نیچے ایف آئی اے ہے, ان کے ساتھ ان کے اسسٹنٹ ہیں, ان کا بیٹھ کر فواد چودھری صاحب کے ساتھ اور دیگر منسٹرز کے ساتھ اس میں ایک وچ ہنٹ اور ایک میڈیا ٹائپ کرنے پر اعتراض تھا. اچھا ایک کاشف صاحب کی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے, آپ نے کہا نا تحفظات, وہ یہ تحفظات ہیں. ہم کہہ رہے ہیں جے آئی ٹی پر اعتراض نہیں, اس ہینڈلنگ پر اعتراض ہے. میاں صاحب کا کیس چل رہا تھا تو روزانہ پروگرام ہوتے کیا یکا یک ہمیں پتہ لگا کہ لیٹی بن گئی, اور یکا یک پتہ لگا رپورٹ آ گئی ہے, اور یکا یک میاں صاحب کو سزا ہو گئی ہے, اس کے اوپر بھی ٹی وی پروگرام روز نواز شریف صاحب کے کیس میں صحیح بڑا ویلڈ سوال ہے. روزانہ پروگرامز ہوتے تھے, اور آپ لوگ ان پروگرامز کی بنیاد پر کہتے تھے, مولا بخش ٹانڈیا صاحب کہتے تھے ٹھاکر تو گئے ہو, کوئی کہتا تھا جے آئی ٹی شریف لوگوں کے لیے بنتی ہے کیا, اور میں 10 اور بیانات بھی. بلاول صاحب نے کہا 3 نسلیں پکڑی, 3 نسلیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم اس بات پہ اعتراض نہیں کر رہے کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بنی, یا جے آئی ٹی کے سامنے ہم پیش ہو رہے ہیں, یا ہمیں جانا پڑے گا نیب میں, ہم تیار ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جے آئی ٹی کے پریمیچور لیک ہونے پر, اس جے آئی ٹی کے لیک کر کے, اور اس ملک کے 3-4 صحافی جو نامور ہیں ان کی شہادتیں ہیں, جنہوں نے کہا کہ ہمیں برا کے دکھائی گئی اور کہا گیا کہ اس پر ان کو گندا کرو, اور بیٹھ کے ٹاک شوز میں عدالتیں لگانے پر, ہمیں اس پر اعتراض ہے, اور وہ آج بھی ہے. اور اس کے باوجود زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ آپ 50 مقدمے اور بنا دیں, میں ان کو فیس کروں گا, آپ پھانسی لگا دیں تو اس کے لیے بھی تیار ہیں. اب اس ملک میں آپ بتائیے کہ ان جو جرائم میں پھانسی سے آگے کی تو کوئی سزا نہیں ہے. وہ کہہ چکے ہیں, جب وہ کہہ چکے ہیں وہ پیش ہوں گے, جب وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سامنا کریں گے, تو اس سے آگے کیا بات ہے. لیکن ہاں آپ اگر اس ایک جوڈیشل پروسیس کو آپ اس ملک میں نظام عدل کے 2 نظام بنائیں گے, تو اس پر بولنے کا ہمیں بالکل حق ہے. ایک نظام حوالے دیا, آپ اس کو چمڑی دمڑی اتحاد کہہ لیں, دمڑیاں تو جب یہ سب لوگ بٹور رہے تھے, دمڑیاں بٹوری مجھے کاشف عباسی صاحب سے پوچھنے دیں کہ ان کے خیال میں یہ اتحاد, میں پوائنٹ لے لیا آپ کا پلوچا صاحب, ٹھیک ہے, یہ اتحاد گورنمنٹ کے لیے سیریس پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. دیکھیں یہ تو سارا پھر آپ کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ پورا دیکھنا پڑے گا. میاں صاحب کو ریلیف مل گیا ہے جو مل سکتا تھا, مزید ہو سکتا ہے ان کی ضمانت جائے گی, دوسرے دو کیسز ہیں اس میں بھی. تو مسلم لیگ نون تو خوش لگ رہی ہے اس ٹائم, آپ آہستہ آہستہ شہباز صاحب باہر آ جائیں. آرام ہے نہیں, دیکھیں آپ یہ دیکھیں, لیڈر اندر 10 سال قید, لیڈر کی جانشین 7 سال قید, شہباز صاحب اندر اریسٹ انڈر نیب لا, وہاں سے کہاں تک آئے ہیں کہ بی بی باہر ہیں اور وہ بول نہیں رہی. تو اگر خاموشی ہے تو اس کا مطلب کوئی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ خاموشی ہے. میاں صاحب بھی اب سپا سالار پہ شہباز صاحب آ گئے ہیں, لیکن پوری مسلم لیگ نون حکومت کو تو بلیم کر رہی ہے ہر چیز کے لیے. وہ خلائی مخلوق کی طرف کوئی نہیں جا رہا, عدالتوں کی طرف کوئی نہیں جا رہا. یہ کیس ایک دن میں اٹھا
اسی دن ان کی ضمانت ہوئی, جو ضمانت اپہولڈ کی ہے سپریم کورٹ نے. سو حالات دیکھ کر تو مجھے لگتا ہے کہ جو کام میری ایک اور آبزرویشن جو کام پیپلز پارٹی نے الیکشن کے فوراً بعد کیا تھا وہ کچھ عرصے بعد مسلم لیگ نون کرے گی. لیکن اس کا فائدہ ہوا نہیں پیپلز پارٹی کو نا بعد میں, مجھے اجازت ان کو فائدہ مجھے تو نہیں پتا لانگ رن میں فائدہ کس کو ہوگا. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو ادھر ہوا تھا الیکشن کے فوراً بعد الائنس بنا ہے. میں اس پہ 3 بنیادی نکات جو بلاول صاحب نے کہے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جو الائنسز بنے ہیں ڈیموکریسی پہ یقیناً الائنس بنتے ہیں. اب میں حیران ہوں کہ اگر تو سی او ڈی کے تحت کہیں سی او ڈی کو ریوائیو کریں گے, سی او ڈی میں محترمہ کا پھر کانسیپٹ تو یہ تھا ریکنسیلیشن کا, یا کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو نہ چھیڑنے کا, پارلیمنٹ کو چلانے کا. اب جو سی او ڈی ہوگا کیا وہ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کے کانسیپٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں آتی؟ تو انہوں نے کب کہا کہ حکومت گرائیں گے؟ نہیں, حکومت گرانے نہ دینا اور چیز ہے. اس وقت جو ملک میں پینک کریٹ کی ہوئی ہے, اس وقت جو پارلیمنٹ کو جیم کیا ہوا انہوں نے, پارلیمنٹ کو 126 دن دھرنا دیا, وہ کہتے تھے احتجاج ہے, یہ تو پھر بھی اس نہج پر پارلیمنٹ کو جو جیم کیا پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے نام پر کہ جو کمیٹیز نہیں, اب پھر کمیٹیز کا جھگڑا بنایا ہوا کہ یہ کمیٹیز ہم نے لینی ہے, حالانکہ کمیٹیز طے ہیں جو پچھلے دور میں اپوزیشن کو ملتی تھیں, اب بھی وہی اپوزیشن کو ملیں گی. ایک فارمولہ طے ہے پرانا دور. اور ویسے معاملہ پھنسا ہوا ابھی تک, پوچھ لیں پسا ہوا ابھی تک نہیں ہو رہا, نہیں آ رہا. نہیں میں مجھے جو آج انفارمیشن کمیٹیز تو بہت ساری نہیں بہت ساری نہیں ہوئی سر, بہت ساری صرف 2 کمیٹیز ہوئی, ایک لا اینڈ جسٹس کمیٹی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, بس یہ 2 ہوئی, صرف 2 ہوئی. میں نے آپ کو یہ پتا نا انٹرسٹنگلی سندھ اسمبلی میں اب تک یہ بھی کمیٹی نہیں بنی ہے. پیپلز پارٹی یہاں شور مچا رہی ہے, سندھ اسمبلی میں اب تک یہ بھی کمیٹی نہیں بنی. تو یہاں نیشنل اسمبلی کو جیم کیا, اور سارا دن جو پوائنٹ آف دیکھو لیڈر آف دی اپوزیشن جب اسپیچ کرتے ہیں تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا, ایک روایات ہے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن آتے ہیں, وہ ساری اپنی اسپیچ نیب کے اپنے کیسز کے اوپر کر کے چلے جاتے ہیں. پالیسیز کے اوپر کتنی اسپیچز ہوئی ہیں, پالیسیز کے اوپر دیکھا نا, آج اپوزیشن کا ایک الائنس بنا ہے. بھائی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کرنا تو اپوزیشن کا حق ہے, اس پہ تو کوئی آئے طریقے التواء کار کچھ جمع ہوئی ہیں, 2-3 جوائنٹ اپوزیشن نے ایک جمع کروائی ہیں. صحیح ہے, آج فرسٹ ٹائم کتنے مہینوں بعد. دیکھیں اس پالیسی آپ بھی شور ہی مچا رہے ہیں نا, صرف آپ نے رولا ڈال, نیب نے یہ کیا, نیب نے وہ کیا, وہاں لاہور میں یہ پوچھا گیا, اسلام آباد میں یہ پوچھا گیا, اور پھر جو اعتزاز حسن صاحب کہتے تھے نا کہ ان کا وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے, آپ کو یاد ہے شاید. اب مجھے نہیں پتا آج اعتزاز صاحب کی رائے ہے, لیکن وہ منجے ہوئے آدمی ہیں, وہ ٹھیک کہتے تھے ٹرائل کبھی منسٹر انکلیو میں نہیں ہوتا. اعتزاز صاحب کی ہونا ہو پیپلز پارٹی کی ٹرائل کبھی منسٹر انکلیو میں نہیں ہوتا. ٹرائل اس طرح نہیں ہوتا کہ گھروں سے 5 ڈشز پاک کے جائیں. لیکن میں آپ کو معلومات کی بتا رہا ہوں, ان کی صفوں میں یہ تاثر ہے کہ ان پیپلز پارٹی کو ریلیف مل رہا ہے. یہ ان کے صفوں میں یہ تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی نے, کیونکہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹریڈیشنلی ہوتا رہا ہے اب وہ نہیں ہو رہا. ٹریڈیشنلی تو پھانسی لگا دیتے تھے نا, یہ بات پھانسی نہیں لگی تو بلکہ بی بی کہتی رہی کہ سندھ کی سندھ والوں کی حکومت جاتی ہے تو عدالت بحال نہیں کرتی, پنجاب والوں کی جاتی ہے تو بحال کرتی ہے. بی بی نے یہ فرسٹ ٹائم خلا سے اترے ہیں, اس سے پہلے تو خلائی مخلوق میں یہ 35 سالوں سے خلا میں رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ٹائم خلا سے زمین پر آئے ہیں. کون سا کنسٹرکٹیو 35 ایئرز میں آپ چیک کر لیں, یہ خلا سے نہیں اترے. ٹھیک ہے, اسلامی جمہوری اتحاد لے لیں, میں آپ کو 9 ستارے لے لیں, جو بھی الیکشن ہوگا, جو بھی بڑی بڑی موومنٹ چلی ہیں, ترجمان سابق وزیر اعظم عدلیہ کی بحالی کی تحریک لے لیں, وہ بھی خلا سے شروع ہوئی. پہلی بات عدلیہ بحالی میں تو ان کا رول ٹھیک تھا ویسے. ہاں ٹھیک ہے, لیکن کیانی صاحب کے فون پہ ختم کی گئی تھی. تو وہ تو مقصد اچیو ہو گیا نا, وہ تو جج بحال ہو گیا نا. چلو میں آج تعریف کرتے ہیں, اس وقت بھی پھر ہم میاں صاحب کی بحالی, پھر ہم کیانی صاحب کو کریڈٹ دینا کہ ججز انہوں نے بحال کروائے تھے. اس پریشر کے بعد نا جو نہیں, آج جو کریڈٹ دیتے ہیں تو اس وقت پھر کریڈٹ ان کو ہی دینا. جی میں 4 نکات پیش کروں گا. پہلے تو عباسی صاحب وہی بات کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ کوئی این آر او ہو رہی ہے. عباسی صاحب نے بالکل برملا یہی کہا ہے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے, اور ریلیف کون دے رہا ہے ضرور عباسی صاحب کو پتا ہوگا. وہ میرے خیال میں ان کے پروگرام میں ہی انہوں نے کہا تھا کہ $2 بلین آفر کیے گئے ہیں. میں نے پوچھا تھا کس کو کیے ہیں, کس نے کیے ہیں, کس طرح ریلیف مل رہا ہے, تو ضرور ہوگا جی کوئی نہ کوئی سلسلہ. وہ اگلے پروگرام میں فیصل وارڈر صاحب کو بلائیں گے, انہوں نے کہا تھا 5 ارب تک پہنچ جائے گا تو پھر ریلیف ہم بتا دیں گے کس نے دیا اور کیسے دیا. چلیں وہ تو بات ہو گئی. My right to respond. جی بالکل. الائنس فار ریسٹوریشن آف کرپشن, جی بالکل اگر ایسا ہے تو پھر اس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر بھی نیب کا ایک مقدمہ ہے, ان کو بھی آ جانا چاہیے, ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جائیں. خیبر پختونخوا misuse of authority کا ایسا کرپشن کا چلیں آپ نہ ان کو نکال دیں,
خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ مالن جبہ والے چیف منسٹر صاحب ان کو ذرا بھیج دیں, ان کو ہم داخل کر لیتے ہیں. جو وزیر دفاع ہیں ان کو بھی بھیج دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ یہاں پہ احتساب کمیشن بنا تھا جس میں 5 وزیروں کے نام لیے گئے تھے اور کہا تھا کہ کڑیاں ہتھ کڑیوں تک جا رہی ہیں. تو ان سب کو بلا لیں تاکہ ہم اکٹھا ہی EOBI کے بھی ہمارے کچھ محترم دوست ہیں, بڑے بڑے اعلیٰ وزیر لگے ہوئے ہیں, دوست ہیں, محترم ہیں, ان کو بھی اس الائنس میں ہونا چاہیے. NICL کا بھی ایک مقدمہ چل رہا ہے جس میں بڑے بڑے سورما سیاستدان جو ہیں. تو اگر انہوں نے واقعی الائنس فار دا ریسٹوریشن آف کرپشن کرنا ہے تو ہمارے بھائیوں کو کچھ کو بھیج دیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں ہماری صفوں کے اندر, وہاں پہ بیٹھ کے کوئی آپس میں بات ہو. خان صاحب بھی کبھی کبھی آ جائے کریں کیونکہ ان کی تو صرف مسشوب ہے. کرپٹ ایسوسی بنا رہے ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آ جائیں. انہوں نے میرے منہ کی بات چھین لی. اس طنز میں آپ بڑی معصومیت اعتراف کر گئے کہ یہ ہے تو کرپشن کی گیم, تسی بھی نہ لی. دیکھیں میں نے ان کی بات کو اوپر پن کیا ہے. آپ کو بڑی مجھے پتا ہے ان کے بڑی دلی ہمدردیاں ہیں اور آپ اس بات کو سپن اسی طرح کریں گے, وہ مجھے معلوم ہے. آخر کو مجھے یہ تو معلوم ہے نا میں کس شو پہ آیا ہوں. لیکن میں یہ پروگرام کے شروع میں انہوں نے مجھے تانا دیا کہ میں آپ کو ریسکیو کر رہا ہوں. لیکن میں ایک بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا کاشف صاحب, میں آپ کی شرارت سمجھ رہا ہوں. مجھے پتا تھا یہاں سے کومنٹ آنے والا ہے اس لیے میں نے روک دیا. میری بات مکمل ہونے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حکومت گرانے کا جو ذکر آ رہا ہے اس میں ہمیں کیا ضرورت ہے حکومت گرانے کی. واوڈا صاحب نے باقاعدہ 2 دن پریس کانفرنس کر کے MQM کو کہا کہ یہ سانپ کے بچے ہیں اور ان کو ہم دودھ نہیں پلائیں گے. اپنے حواریوں کو, حلیفوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سانپ کے بچے ہیں, ان کو دودھ نہیں پلائیں گے. ہمارے ساتھ تو یہ کیا کریں گے. پھر اس کے بعد جو سردار اختر مینگل صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے تو ان کی جن کی 4-5 سیٹیں ہیں MQM سانپ کے بچے ہیں, وہ لندن والی ضرورت نہیں ہے. کس سوال ہے؟ اگر مولانا صاحب اور ایک ڈائریکٹ اٹیک کر دیا اگر اس کا اجازت دیتے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے NRO کیا. دیکھیں آپ کو بھی پالیٹکس میں آئے میرا خیال ہے کوئی 4-5 سال ہوئے اور آپ کی پارٹی بھی آپ کو سمجھاتی رہتی ہے جو سمجھاتی ہے. اگر آپ کہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا کہتے ہیں. اندر خانے لگانے لگے ہیں تو پھر بتائیں. آپ حلف لے کر کہیں کہ آپ کو کیا کہا گیا, کون سے بیان نہیں دینے آپ نے, مجھے اس کے خلاف نہیں دینا. اور جو اب اگر ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر آپ یہ باتیں شروع کر رہے ہیں تو میں تو میرے پاس تو, اور اگر کہیں گے تو بندوں کے نام بھی بتاؤں گا کس کس نے کہا. یار بتائیں بندوں کے نام. اچھا سو ہمارے بھی دوست ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. پارٹی کے اندر اسپیشل انسٹرکشنز آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی, پہلی بات. دوسرا وہ مریم نواز کے نام نہیں بتائیں گے, جیسے $2 بلین کا نہیں بتایا تو اسی طرح بندوں کے نام نہیں بتائیں گے. آپ حالات اور واقعات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کسی کو راکٹ سائنس نہیں ہوتی. ان کا خیال ہے کہ میاں صاحب کی کوئی ڈیل ہوگی تو پہلے آ کے مصدق ملک صاحب سے مشورہ کریں گے. مصدق صاحب ڈیل آفر ہو رہی ہے, جب جدہ پہنچ گئے تب پتہ چلا تھا 99 میں آپ لوگوں کو ڈیل آفر ہو گئی ہے, فلائٹ وہاں لینڈ کر گئی تھی تب آپ لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ ہو گیا. 3 لوگ بیٹھے فیصلہ کر لیں گے. مجھے نہیں پتا ڈیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, میں ایسی خبر دے دوں. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں وہ مریم نواز شریف ان کی زبان اور ان کا ٹویٹر آپ جانتے ہیں جب تک وہ پاکستان واپس آئی تھی کیا وجہ کہ والد صاحب کو ضمانت ملنے کے بعد سزا ہوئی ہے کیس میں, اور سوائے بیسٹ آف لک کے ان کی طرف سے کوئی ایک جملہ نہ پبلکلی آیا ہے نہ انہوں نے کوئی ٹویٹ کی. ٹویٹس ہے وہ صرف حکومت پر آیا, ورنہ پہلے کہتی تھی عمران خان کون ہے, یہ تو مورا ہے, یہ تو مورا, اصل لوگ تو پیچھے کوئی اور بیٹھے ہیں. اصل کی بات ہی نہیں ہوتی. اب وہ تبدیلی کیسے آئی آپ کے اندر؟ سوری اس میں ایڈ کر دوں, یہاں تک کہ العزیزیہ کیس میں تو عدالت کے سوالات کے جواب میں ریٹن نواز شریف صاحب نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ کے خیال میں آپ کے خلاف یہ مقدمہ کیوں بنایا گیا ہے, انہوں نے نہیں کہا خلائی مخلوق جو ایون فیلڈ میں کہتے تھے, بلکہ کہا یہ حکومت کے لوگ جو ہے وہ یہ اس میں بھی حکومت جب ہم یہ ریٹن العزیزیہ میں when you look at all ریکارڈ کے لیے جب آپ یہ حالات دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو پوزیشننگ ہے وہ بدل رہی ہے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے کہ پوزیشننگ بدلتی ہے. آپ نے مجھے ایک بات بتائی, بلوچستان کی حکومت گری تھی, کسی نے آپ کو آ کے بتایا تھا کہ کس کے کہنے پہ گر رہی ہے؟ سب نظر آ رہا تھا. آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ کو الہام ہوا تھا؟ اللہ میاں نے کوئی فرشتہ بھیجا تھا آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ کون گرا رہا ہے؟ جب آپ کہتے تھے ہمیں پتا ہے سب کون گرا رہے ہیں, یہ وہ لوگ جو اس ملک کے یہ ساتھی کرتے تھے. حالات کی بنیاد پر یہ تجزیہ ہوتا ہے کہ یار کچھ تو ہے جس کی وجہ سے خاموشی بھی ہے. مجھے لگ رہا ہے بریک کے بعد مصدق صاحب ایک بڑا دبنگ قسم کا دے کر آپ نے کہا نا اسٹیبلشمنٹ کو نہیں رگڑنا, بڑا دبنگ قسم کا تجزیہ دے کر آپ کی رائے کو غلط ثابت کر دیں. مجھے بتا دیں, دیکھیے نام بتا دیں. دکھ ہو رہے ہیں جب بریک کے بعد بتائیں گے ان کی چپ کیسے چینج ہوئی اور نئی چپ کیا ان سے لگی ہے. ان کا مسئلہ یہ ٹیکنوکریٹ ان کو چپ بھی لگتی ہے نا, جس ٹیم میں تھے وہ ٹیم تھوڑی سی آگے پیچھے ہو گئی ہے. جو ٹیکنوکریٹ نہیں تھے چپ تو ان کو بھی لگ گئے. پرابلم یہ جس ٹیم میں تھے وہ ٹیم آگے پیچھے ہو گئی ہے, تھوڑا بڑا پڑ گیا ہے, پولیٹیکل پوزیشننگ ٹھیک ہو رہی ہے, ٹائم لگے گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
چلے خوش آمدید کہتے ہیں اس آخری حصے میں. ویسے پلوچ صاحب یہ تو ظاہر ہے پارٹی نے طے کرنا ہے, لیکن ابھی تک ہم کنفیوز ہیں اس بارے میں کہ یہ فوجی عدالتوں والا جو معاملہ ہے, میں اسی کانٹیکسٹ میں سوال پوچھ رہا ہوں جو اس میں بھی بات ہوئی, کہ میری آبزرویشن ہے کہ اس وقت آپ دونوں کا اگرچہ اتحاد ہو گیا ہے الحمدللہ, لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں شک ہے کہ کسی کی ان سے سیٹنگ نہ ہو جائے. اور ہمیں یاد ہے پہلے بھی جب اتحاد ہوا تھا تو اس کے بعد دبئی کے محلات میں ملاقاتیں ہوئی تھیں اور اس کے نتیجے میں این آر او ہوا تھا, حالانکہ سی او ڈی میں لکھا تھا کہ کسی سے ملاقاتیں نہیں کریں گے اور سارا سلسلہ ہوا تھا. لیکن فوجی عدالتوں کے معاملے میں پیپلز پارٹی کی ابھی حتمی پوزیشن ہے, چونکہ بلاول صاحب کا بیان ہے کہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں, ان کے ترجمان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی اس کو ریپیٹ کیا, لیکن کل زرداری صاحب سے 3-4 سوالات پوچھے گئے, انہوں نے ہر سوال کا جواب دیا. اس سوال پہ خاموش رہے کہ فوجی عدالتوں میں سپورٹ کرنا ہے یا نہیں. جی اس سوال پہ اس لیے خاموش رہے ہوں گے کیونکہ جب چیئرمین نے کہہ دیا ہے تو یہ فائنل پوزیشن ہے, اور اس پر میں سمجھتی ہوں کہ کوئی انیوژل سرکمسٹانس ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن جب چیئرمین پیپلز پارٹی نے پوزیشن دے دی تو وہ پوزیشن پوری پارٹی کی اس پر کوئی یوٹرن نہیں ہے. اور ابھی تک یہ, لیکن آپ اس بات پہ خوش نہ ہوں کہ اس معاملے میں کوئی اتحاد میں پھوٹ پڑتی ہے, وہاں کوئی اتنا بے وقوف نہیں ہے. میں کہتا ہوں اللہ آپ کے اتحاد کو ہر بری نظر سے بچائے دی, ہم کیوں خوش ہونے لگے, نیا نیا اتحاد میں پھوٹ پڑ جائے اور کسی ایک سے یہ معاملے پہلے کنسیڈر ہوئے ہوں گے اتحاد بننے سے پہلے. اتحاد بننے کے بعد میں اس کو آپ کے اتحاد کے ٹوٹنے یا پھولنے کے تناظر میں دیکھ رہا تھا, بلکہ آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں دیکھ رہا تھا اس سوال کو. او بھائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کے تناظر میں ہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ تمام باتیں پہلے کنسیڈر ہوئی ہوں گی. آپ کا کیا خیال ہے بس ایک دن لنچ ہوا اور سارے بیٹھ کے اور مل بیٹھ کے بات ہو گئی؟ ہم نے اصل میں یہ بھی دیکھا تھا نا کہ ایک دن اینٹ سے اینٹ بجائی تھی, پھر دبئی چلے گئے تھے, پھر خاموشی تھی, پھر مفاہمت ہو گئی. یہ معاملات طے ہو گئے ہیں. آپ دوبارہ بولیے گا, آپ بیچ میں بولتے ہیں, مجھے آپ کی آواز. میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے خاص پوزیشن لی ہے اور اس کے بعد پوزیشن تبدیل بھی ہوئی ہے نا, اینٹ سے اینٹ بجانے والی تقریر کا حوالہ دے رہا تھا. بٹ ٹھیک ہے آپ کہہ رہی ہیں حتمی فیصلہ ہو گیا. بات بتائیے اس ملک میں کس کی پوزیشن تبدیل نہیں ہوئی؟ وہ تمام لوگ, وسیم بدامی میرا جواب سن لیں, وہ تمام لوگ جو ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنے. ابھی میرے بھائی کہتے چمڑی دمڑی اتحاد, یہ خود پی ایس سی کے چیئرمین تھے, ان سے زیادہ کس کو علم ہوگا کس نے کتنی دمڑیاں اٹھائیں, یہ ہمارے ساتھ تھے اس زمانے میں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہمارے لیے جو پیپلز پارٹی کے لیے مختلف پوزیشنز میں باعث بنتے رہے, آج ہمارے لیے ہمیں ان کے لیے جواب دینے پڑ رہے ہیں, وہ آج تمام لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیے وہ کون سی ایسی پوزیشن ہے جس پہ کسی پارٹی نے یہاں کوئی فائنل کامنٹ میں یاسین کو 2 منٹ رہ گئے. خود بتائیے کہ ان کے تو لیڈر کہتے ہیں کہ یو ٹرن, وہ تمام چور ڈاکو جن کو مصدق ملک صاحب اپنی پارٹی کی پوزیشن بنائیں گے حتمی اور بڑے دبنگ انداز میں, اور کاشف صاحب کی تجزیے کو بھی غلط ثابت کر دیں. ابھی تمام پارٹی ساتھ ہیں اور یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اپنے اتحادی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. پوائنٹ دیں گے. جی دیکھیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ ابھی پارٹی تمام جو ایویڈنس ہے اس کو سامنے لائے گی. کافی دیر سے یہ بڑا ڈریکونین سٹیپ ہے ملٹری کورٹس کا, اور ہم 2 دفعہ لے چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے دہشت گردی کے اوپر کیا امپیکٹ آیا ہے, اور لگتا ہے بظاہر کے پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے, تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے دہشت گرد جو ہیں ان کو پھانسی لگایا گیا ہے. نہیں سن تو لینا, اب آپ تو پھر مذاق اڑا رہے ہیں, پھر ٹھٹھا لگا رہے ہیں میرا, پھر ساتھ میں کہتے ہیں کل آئے گا, کو کل آئے گی. تو ابھی تک حتمی فیصلہ نہیں ہوا. جی میرے خیال میں حتمی فیصلہ ہو جائے گا, اور اب کیونکہ اتحاد کا بھی حصہ ہے تو اس کے اندر بیٹھ کے تمام ایویڈنس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے گا. اس پر اتحاد کا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا نا, تو اپنی جماعت میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ کئی چیزیں, 18ویں ترمیم کے اوپر حملہ ہے جو اس وقت حکومت کر رہی ہے, اس پہ بھی ہم نے پوزیشن لینی ہے. جی بالکل بالکل کر رہی ہے. جی بالکل, اس وقت جب آپ اس کو کالا قانون کہیں, جب آپ کے وفاقی وزیر اس کو کالا قانون کہیں, جب آپ بولیں کہ اس کے اندر شکیں ایسی ہیں جنہوں نے ملک کو برباد کر دیا, جب پوچھیں کون سی شک تو آپ بتا نہ پائیں, جب آپ کہیں کہ صوبوں میں کیپیسٹی نہیں اور ہم بولیں 5 سال سے کیپیسٹی بلڈ ہو رہی ہے. جی آپ کا تو بڑا ایک ڈیموکریٹک ظاہر ہے آپ کی ایک پوزیشن ہے. کوئی 18ویں ترمیم پہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, کا پوچھیں کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جو ملٹری کورٹس کا تو ابھی ڈیسیژن ہو رہا ہے, مشاورت جاری ہے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر. میرا خیال ہے ساری پارٹیاں شاید اسے کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جائیں گی, اور اس پہ کوئی پی ٹی آئی نے تو اپنا موقف دیا نہیں ہونا چاہیے آپ کے خیال. دیکھیں میرے خیال میں ابھی مشاورت جاری ہے, ابھی تک کوئی کلیئر موقف نہیں ہے. سچی بات ہے اس کے حق میں حکومت نے تو بڑی کلیئر سٹینس لیا. نہیں میری بات سن لیں ڈاکٹر صاحب, آپ آن دی ریکارڈ حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی مشاورت جاری ہے, ان پائپ لائن کے اندر ہے, چیزیں ڈسکشن کے اندر ہے. اس کا مطلب پی ٹی آئی نے بھی سٹینس, چیزیں ڈسکشن کے اندر ہیں. جب کوئی چیزیں پختہ ہو جاتی ہیں پھر وہ خبر آتی ہے. فیصلہ نہیں کیا, ابھی چیزیں ڈسکشن کے اندر ہیں. دیکھیں چیزیں ڈسکشن کے اندر.
دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، یہ نہیں ہوگا کہ اس طرح کی چیز آئے اور وہ اسمبلی اس کی حمایت نہ کرے. پی ٹی آئی کے پاس نمبرز بڑی مشکل سے پورے ہیں، لیکن میگل صاحب نے بھی کہہ دیا کہ اس کی حمایت نہیں کریں گے. سو اس لیے دیکھیں اس طرح کی چیزیں اسی وقت آتی ہیں جس وقت آپ کو پتا ہو کہ نمبرز وہ نہیں رہتے. سو مجھے لگتا ہے کہ ایک سپاہ سالار، وہ جو بھائی کے لیڈر نے کہا نا سپاہ سالار لے کر آیا، بھائی کی لیڈر شہباز شریف ہے. کون ہے نواز شریف؟ کون ہے شریف اور نواز شریف دو لیڈر ہیں. ہاں اس میں شاید ہم اپوزیشن کی مان جائیں، جو اپوزیشن گئے جیسے آپ گئے. یہ اچھا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اس طرح کے فیصلے نہیں ہوتے جب تک پہلے گراؤنڈ بنتا. لیکن پلوشا نے تو کہا کہ بلاول صاحب نے کہہ دیا تو ختم. ایک ان سے پوچھ لیجیے گا، آئی ڈونٹ نو اگر یہ اس ڈیسیژن میکنگ کا حصہ. بلاول کے ہر فیصلے کے اوپر پلوشا کو پتا ہے کہ اور بھی کئی سے فیصلے آتے ہیں، زرداری صاحب کے فیصلے بھی آتے ہیں. بلوچستان کی حکومت گرانے پر بلاول صاحب نے بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. ایون نظر ربانی صاحب والے معاملے پہ بھی چیئرمین سینیٹ کے معاملے پہ بلاول صاحب کی واضح طور پر ایک الگ رائے تھی. فرحت اللہ بابر صاحب کو جب سائیڈ لائن کیا کہ اس پہ بلاول صاحب کی ایک واضح طور پہ الگ رائے تھی. دسمبر سے مسک اندر بھی کرنا چاہ رہے تھے، زرداری صاحب واپس آئے، انہوں نے دونوں الیکشن کا صحیح. تو چلیں بہت شکریہ جی تمام. لیٹس سی ابھی اگلے ایک ہفتے میں ساری سچویشن کلیئر ہو جائے گی ملٹری کورٹس کے حوالے سے. زندگی رہی، صحت رہی تو کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.